حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہاں بغداد پہنچے 488 ہجری میں. 18 سال اس وقت آپ کی عمر تھی. 30 سال آپ خاموش رہے, حالات دیکھتے رہے. آپ نے جب یہ دیکھا عیسائی بھی مسلمانوں پر حملہ آور, یہودی بھی مسلمانوں پر حملہ آور, کافر بھی مسلمانوں پر حملہ آور, شیعہ بھی سنیوں پر حملہ آور, تو اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی اعلیٰ انداز کے اندر تحریک چلائی. آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں. اپنے ساتھیوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا سرکار کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چشمہ جاری کیا تھا, جو نہر چلائی تھی, وہ نہر, ہم تو نہر کہتے ہیں, لفظ تو نہر ہے, یہ جو نہر چلائی تھی یہ نہر جو ہے ایستا ایستا خشک ہو گئی ہے اور بڑا تھوڑا پانی رہ گیا ہے. مہربانی کر کے سرکار کی دین کی دیواروں کو سہارا دو. یہ جو نہر اور چشمہ ہے اس کو رواں اور دواں کرو تاکہ حضور کا مشن زندہ ہو سکے. ساتھیوں پر محنت کی, کوشش کی, پڑھایا لکھایا, فیض دیا, تربیت کی. ان میں سے فوج تیار ہوئی. آپ نے وہ بندے تیار کیے. جب بندے تیار کیے تو کون ہے؟ نور الدین زنگی کا رحمت اللہ تعالی علیہ. نور الدین زنگی کا ساتھ دینے والے صف اول میں کون سے لوگ تھے؟ وہ حضرت کے جوتے سیدھے کرنے والے, حضرت کو پانی پیش کرنے والے, حضرت کا لنگر پکانے والے, وہ صوفیہ, وہ علماء جو آپ نے تیار کیے تھے, وہ لوگ تھے. اب نور الدین زنگی کے فوج کے اول دستے میں جو بندہ شامل ہے, ایک بندے کا نام ہے قطب الدین نیشا پوری. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پانی بھرتا تھا. جب بیٹھتے تھے, جب ضرورت وضو کی ہوتی, پانی بھر کے آتا, آپ کو وضو کرواتا. یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ خلیفہ ہے, قطب الدین نیشا پوری. پھر اس کے بعد دوسرا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی حضرت کے خاص خاتموں میں سے ہے. یہ نور الدین زنگی کی فوج کا صف اول کا ساتھی ہے. حامد بن محمود, یہ حضور غوث پاک کا خادم ہے اور نور الدین زنگی کے ساتھ شانہ بشانہ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے. جہاد ایسے نہیں ہوگا. اسلام یہ تو انہوں نے مٹا دیا تھا. اسپین بھی لے لیا, اسی طرح افریقہ بھی چلا گیا, اسی طرح ایسا ایسا کر کے یہ سارے جو ہے نا علیحدہ ہو گئے. ترک بھی علیحدہ ہو گئے. پورے مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. آج جاہل قسم کے خطبہ اور واعظین من گھڑت, یہ ہو گیا تو حضور غوث پاک نے کر دیا, یہ ہوا تو حضور غوث پاک نے کر دیا. حضور غوث پاک کا کرنے والا کام دنیا کو بتاؤ کہ آپ نے اس دور کے اندر جب افریقہ علیحدہ, اسپین علیحدہ, جو ہے نا خراسان علیحدہ, مرکزیت بغداد کی ختم ہو گئی, جب یہ سب نقصان ہو چکا تھا, اس مرد کلندر نے, اس پاک ذات نے, اس نبی کی اولاد نے, مولا علی کے اس خون نے, فاطمہ تو زہرا کے اس لال نے, وہاں بغداد میں آ کر پھر حضور کے دین کی دیواروں کو جو ہے نا اٹھایا اور خشک چشموں کو چلایا, سوئی قوم کو متحد کیا, بکھرے ہوئوں کو متحد کر کے ایک جگہ پر لا کر ان کو مجاہد بنایا. اب سنیے گا, ان میں ایک شرف الدین آ گیا, ان میں ایک قطب الدین آ گیا, ان کے اندر ایک حامد بن محمود آ گیا. جا کر سرچ کر ان کو علیحدہ پڑھے. ان کا نور الدین زنگی کے ساتھ جب یہ ملے تو کس طرح انہوں نے جہاد کیا. پھر صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر جو ہمیشہ کھڑا رہا, کیا نام ہے؟ زین الدین علی بن ابراہیم بن نجاح دمشقی. یہ وہ ہیں جن کی حضور غوث پاک نے تربیت کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. زین الدین
कहा जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हर कदम ब कदम खड़े रहे, और फिर जिस वक्त हजूर ने दुनिया से रहलत फरमाई, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, आपकी आखिरी नसीहतों में ये शामिल था, मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हमसे जो है वो बैतुल मुकद्दस ले गए हैं, ये यहूदी हमसे बैतुल मुकद्दस खींच के ले गए हैं, मेरी ख्वाहिश है काश के वो दोबारा मिल जाए। ज़ैनुद्दीन ने आपके हाथ पर हाथ रख के कहा, मुर्शिद करीम बस आप मुझे दुआ दे दे, इंशाअल्लाह जब अगर मैं या मरूंगा या बैतुल मुकद्दस हम दोबारा यहूदियों के कब्जे से छुड़ाकर मुसलमानों को देंगे। अच्छा, आपने उस पर हाथ पर बैत ली, उससे ज़ैनुद्दीन के हाथ से आपने वादा लिया, आप अल्लाह को प्यारे हो गए, और उसके बाद 3 साल नहीं गुजरे थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी और हजरत ज़ैनुद्दीन हजूर गौस पाक के इस खलीफा ने छोड़कर खड़े हुए, खड़े होने के बाद हमला किया और बैतुल मुकद्दस फतह हो गया। आओ ये हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आओ ये दुनिया पढ़ने वालों और हजूर गौस पाक पर अल्लाह माफ करे और मिर्जे के पीछे लगकर मीम्स बनाने वालों, तुमने क्या समझा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी नाम सिर्फ ये है कश्ती को बाहर निकालेगा? झूठी करामतें जो आपके लिए मंसूब कर दी गई, ये वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये वो हस्ती है जब उम्मत बिखर गई थी, नबी के झंडे में उम्मत को इकट्ठा कर दिया। जब दीन की दीवारें गिर गई थी, दोबारा तामीर करके उम्मत को दीन पर लेकर आए।